ایک چھوٹی سی اپلیکیشن لگاؤ عدالت کے اندر اور کہو کہ جی اصغر خان کی پٹیشن سن لیں، میرے قائد نواز شریف صاحب پہ اتنا بڑا الزام ہے کہ ISI سے انہوں نے 35 لاکھ روپے لے، ہمیں یہ الزام دھونا ہے ان کے اوپر، اس کا فیصلہ کر دیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اندر سن لیں، ہنسے نہیں، آپ ہنستے ہوئے ویسے بھی اچھے نہیں لگتے۔ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اندر جو ان کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اندر جو ان کے مقدمات ہیں اس میں یہ چیمبرز میں جا کے یہ سٹے آرڈر لے آتے ہیں۔ ارے بھائی الزام ہے، دوسروں کو تو آپ ترغیب دیتے ہیں، فلسفے جھاڑتے ہیں، استعفیٰ دے دیں، چٹھی لکھ دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ آپ جائیں عدالت کے پاس، نواز شریف صاحب حاضر ہو جائیں، ایک پریسیڈنٹ قائم کریں، بولے میں آ گیا ہوں، یہ میرے مقدمات ہیں چلائیں، میں حاضر ہوں۔ پوائنٹ بات کریں، دائیں بائیں نہ ہو، ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ میں ٹو دی پوائنٹ ہی بات کر رہی ہوں، ادھر ادھر نہیں۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں، آپ کے کان یہ باتیں سننا نہیں چاہتے میرے بھائی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آج باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہنستے ہو، پارلیمان کو اندر مائن کر رہے ہیں۔ جیسمین، آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کی بالادستی پہ بلیو نہیں کرتے، اس لیے نہیں بلیو کرتے۔ ہر چیز میں آپ گھسیٹتے ہیں عدالت کو، ہر چیز آپ جلسے جلوسوں میں بات کرتے ہیں۔ سنیں، دیکھیں بات سنیں، ان کا پوائنٹ ایک طرح سے ان کا بھی ویلڈ ہے۔ ان کا جو پیٹیشن میں نے پڑھا ہے نا، اس میں انہوں نے کیا میاں صاحب نے جو لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے، پارلیمنٹ کچھ قراردادوں پہ عمل نہیں کرا سکتی، اس لیے ہم آپ تک آئے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، واپس سوال کروں گی آپ کی، جی کہ صدر مملکت کو اس وقت غیر جمہوری اقدامات کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس وقت ایک جمہوری نظام ہے، اس وقت ایک پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ ملک میں چل رہا ہے۔ اگر کوئی فورم ہے ایجیٹیٹ کرنے کے لیے تو پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کی اگر قرارداد پہ عمل نہیں ہوتا تو اس کی ایجیٹیشن کا فورم بھی پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ صرف پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹ نہیں ہے، ان کے بھی ممبرز بیٹھے ہوئے، دوسری جماعتوں کے بھی ممبرز بیٹھے ہیں۔ جتنی ذمہ داری ہماری ہے اتنی ہی ذمہ داری ان کی۔ اور ایک اور چیز جیسمین، یہ بڑی باتیں کی جاتی، یوں تو بڑے الزام لگتے ہیں کہ جی ملک کی جو فورن پالیسی ہے اس کے اوپر فوج قابض ہے، لیکن جہاں کہیں کوئی مسئلہ آیا سرحدوں کا، ملک کی سوورینٹی کی بات آ گئی تو بغیرت پیپلز پارٹی کو بنا دیا جاتا ہے۔ بھائی DCC کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھے تھے، DGI بھی بیٹھے تھے، پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر کھڑے تھے DGI اور کھڑے تھے آدمی۔ پوچھ لیتے ہیں ان سے کہ اگر ڈرون اٹیکس روکنے ہیں اور ہم اگر حملہ کرتے تو آگے سے امریکہ جو حملہ کرتا، کیا برداشت کر سکتی ہے قوم؟ بڑی باتیں کرتے ہیں آپ، تو سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے فیصلے آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کون سا زیادہ تر فیصلے وہ نہیں کرتے۔ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں گالیاں دیتے ہیں فوج کو، پاک فوج کو دیتے ہیں، بھارت کی فوج کو نہیں دیتے ہیں۔ کہاں سے اٹھ کے کہاں چلی گئی ہیں آپ؟ اب بات ڈائریکٹ کریں، ٹھیک ہے، سوال بہت بڑے ہیں آپ کے سامنے، ان کا جواب دیں۔ ڈائریکٹ ہی کر رہی ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ یہ آپ کو مچھروں نے اتنا کاٹا ہے کہ اب آپ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ کو سمجھاؤں ایک سیکنڈ، جو لاجیکل بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، وہ جو مجھے کوئی بھی یہ نہیں بتا رہا کہ کس کو کس سے صدر مملکت اس وقت اگر ایسا بیان دیتے ہیں تو وہ ایک خطرے کی علامت ہے، اس لیے کہ کیا ملک میں کوئی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری ایک حرکت ہونے والی ہے؟ دیکھیے نا، یہ کنٹروورسی جو میمو گیٹ کیا، یہ کہاں سے آ گئی؟ اچانک سے کہیں سے آ گئی ہے، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ ایک آرٹیکل چھپا فائنینشل ٹائمز میں، نہیں اچانک نہیں آئی نا، یو کانٹ سے دیٹ۔ دیکھیے جیسمین، ٹھیک ہے، لیٹس ناٹ سے کہ کوئی اس میں گلٹی ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ منصور اعجاز کی کریڈیبلٹی کیا ہے، وی آل نو ہز کریڈیبلٹی، لیکن یہاں مجھے دیکھیں ایک سیکنڈ، جیسمین مجھے 30 سیکنڈ دیں، مجھے 30 سیکنڈ دیں، میں بات کو ذرا درست کر دوں، درست کروں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفینس کمیٹی آف کیبنٹ نے جو فیصلے دونوں کیے ہیں ہم ان کو درست مانتے ہیں، بالکل۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں فیصلے درست ہیں، اس کے ساتھ ہی جو پاکستان اور امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو ریویو کرو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس حکومت کو اور جمہوریت کو خطرہ ہے، بھائی جمہوریت تو آئین کے مطابق ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے کوئی انہیں ڈیٹے نہیں دی۔ 3.5 سال تک ہم نے کہا کہ خدا کے لیے ڈیلیور کرو، عوام کے مسائل حل کرو، اپنی کریڈیبلٹی ٹھیک کرو، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے تانے سنے، ایک منٹ بات تو سنیں نا، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ جب آپ خود اس طرح کے کام کرو گے، جس وقت یہ میمو کا سکینڈل سامنے آیا، حسین حقانی نے کہا میری قسمت کا فیصلہ تو صدر آصف زرداری کریں گے،
پھر جناب ہم نے اپنے اوپر نہیں رکھا، جیسمین نے درست کا، ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس میمو کے حقائق سامنے لائے جائیں، جو اس کے کردار ہیں ان کو بھی سامنے لائے جائیں، اور جب کردار واضح ہو جائیں تو ان کے لیے ان کو پھر قانون کے مطابق سزا بھی دی جائے. تو میں نہیں، ایک جملہ انہوں نے کہا شہباز شریف کے حوالے سے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ملک کا صدر جو ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ملک کے صدر نے یہ میمو لکھوایا ہے، تو پھر جناب آرٹیکل 6 ہے، پھر اسے سیدھا الٹا لٹکانا تو پڑے گا. نہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب، یہ بہت غیر جمہوری. میں نے یہ کہا کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی، اگر یہ بات ثابت ہو گئی، اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، اگر یہ بات، تو پھر کیا ہے؟ پھر باقی کچھ نہیں ہے. اگر پہ ہم نہیں کرے، اگر بہت کچھ ثابت ہو سکتا ہے، but it's a very unfortunate چلو چھوڑ دیں، یہ نہیں کریں. پھر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے تک انتظار کرتے ہیں، اس پہ کوئی نہ. 1 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے. اندلیپ عباس صاحبہ پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں ماحول کو؟ جمہوری قوتوں کو کوئی خطرہ ہے؟ آپ سمجھ رہی ہیں الیکشن جلدی ہو جائیں گے؟ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ان کے چرچے اور ان کے جلسے اور جس طرح لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، کس کے ووٹ بینک کو زیادہ خطرہ ہے؟ اور عمران بار بار کہہ رہے ہیں فیصلہ 25 دسمبر کو کراچی میں ہوگا جب عمران کی سونامی آئے گی. جی جیسمین، میں بہت کلیئرلی ایک تو یہ بات کہوں گی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو نیٹو کا اٹیک ہوا ہے، یہ کوئی اوور نائٹ اٹیک نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں شدت بڑھتی جا رہی ہے. بالکل آپ کو پتہ ہے ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا، اس کے بعد سب کو پتا تھا کہ جی دن دہاڑے اس نے قتل کیا ہے اور اس کو اٹھا کے وہ لے گئے. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اسامہ بن لادن کا کیس ہوا، ہم سارے سوئے ہوئے تھے، جیم ہو گئی کمیونیکیشن، اس کی بھی کمیشن بیٹھی، کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اے پی سی سے پہلے امریکہ نے دھمکیاں دی تھیں کہ میں ایسا کروں گا. ٹھیک ہے، اے پی سی بیٹھی، ہم سارے متحد ہو گئے اور ہم سب نے فیصلہ کیا. اس سے پہلے بھی ڈرونز کے خلاف بھی فیصلہ ہوا، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو بھی ہماری حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے یا جو بھی حکومت ہے ہماری، چونکہ وہ سیریس نہیں ہوتی اور کمیشن بٹھا کے اس کے بعد سو جاتی ہے اور بیانات دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ہمیں گہری تشویش ہے اور ہم اس کی انکوائری کریں گے اور اس پہ ایکشن لیں گے، لیکن ایکشن نہیں لیا جاتا. اور وکی لیکس کے مطابق ایک انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین دس گورنمنٹ اینڈ امریکہ کہ جی وی لک دی ادر وے، آپ آ کے جو کرنا ہے کر جائیں. تو جب آپ یہ حرکتیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے، آپ کی سٹینڈنگ نہیں ہے، آپ کی پاپولیرٹی نہیں ہے، اور پھر آپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر چیزیں ایسے ہی چلتی رہی، جیسے آج آپ نے دیکھا پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، روز مہنگائی ہوتی ہے، روز غریب مرتا ہے، تو پھر پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو پھر آپ ایسے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آج سے 5 سال پہلے واحد جماعت ہے جس نے ڈرون حملوں کے خلاف شروع دن سے ایک سٹانس لیا کہ یہ بالکل انفیئر ہے. جب ہم نے پشاور میں وہ دھرنا کیا تھا تو یہ ساری جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہم پہ ہنستی تھیں اور یہ کہتی تھی کہ دیکھو یہ بے وقوف وہاں سڑک پہ لیٹ گئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ کے بغیر ہم مر جائیں گے اور معاشی حالات ہمارے کیا ہو جائیں گے. امریکہ نے ہمارے معاشی حالات نہیں خراب کیے. اندلیپ صاحبہ، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے خالی یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں یہ ساری امداد پاکستان کی حکومت کو ملی ہے، پاکستان کی عوام پر خرچ ہوئی ہے؟ یہ جتنے بھی ڈالر آتے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور کیا یہ میں مان لوں کہ یہ جمہوری حکومت اتنی، ٹھیک ہے یہ کرپٹ ہو سکتے ہیں، انفارچونیٹلی کرپشن کے ان پہ الزامات ہو سکتے ہیں، وزراء کٹہروں میں ہو سکتے ہیں، گورننس ناقص ہو سکتی ہے، کولیشن پارٹنرز ان کے ویسے ہی تتر بتر ہیں. میں خالی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا میں یہ مان لوں کہ صدر زرداری گیلانی اتنے پاورفل ہیں کہ وہ ڈرونز بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں اور صرف یہ ان کی حمایت ہے؟ the establishment of Pakistan has got nothing to do with it. دیکھیں
ہم جب کہتے ہیں نا کہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور ان کو جو ہیڈ کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کمانڈر ان چیف، آپ کے یہ لفظ تھے جب آپ نے شروع کیا کہ آصف زرداری صاحب دا کمانڈر ان چیف آف پاکستان، تمام سپریم کمانڈر، ہی از دا سپریم کمانڈر ان چیف، تو جب سب کیانی ان صاحب کو ہیں رپورٹ کرتی ہیں، جب ان کو ریموٹ کرتی ہیں تو وہ ان کی سبجوگیشن میں ہیں، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے رپورٹ کر رہی ہیں اور میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر ہی شوڈ ریزائن. پھر تو ان کی بات ہی نہیں بنتی نا ایز اے لیڈر. اگر آپ جو آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. 60 سال میں ایک سیکنڈ لیٹس بی ریئلسٹک نا. دیکھیں یہ ہم اگر اتنا لاکھوں ہمارے ویورز سیریس ویورز ہیں، ان کو ہم نے کوئی بچکانہ سٹیٹمنٹس تو نہیں دینی. میں آپ سے ایک سیریس سوال کر رہی ہوں. پچھلے 60 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا بھی عرصہ جمہوری حکومتوں کو ملا ہے اس میں حکومت چلاتا کون رہا ہے، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی؟ ریئلسٹکلی ذرا مجھے جواب دینا، کون چلا رہا تھا؟ آپ کی جماعت پر بھی الزام ہے کہ آپ کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ نہ ہو تو شاید آپ اتنی جلدی یہاں نہ پہنچتے جہاں پہنچ گئے. دیکھیں جی، ایک تو ہم جلدی نہیں پہنچے، 16 سال لگے ہیں ہمیں یہاں آتے ہوئے، نمبر 1. ٹھیک. سیکنڈ، آپ بات جو کر رہی ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں کہ ہماری جو 60 سال سے حکومتیں ہیں وہ کمزور رہی ہیں. اب حکومت کمزور کب ہوتی ہے؟ جب حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، جب حکومت کی اپنی پرفارمنس نہیں ہوتی. جب ایک جیسے ذوالفقار علی صاحب بھٹو صاحب جب آئے تھے، آپ دیکھ رہی تھی کہ ان کی پاپولیرٹی تھی اور انہوں نے آ کے پاکستان کا نام بھی آگے کیا تھا. ان کو کوئی ڈر نہیں تھا، ان کے نیچے فوج بھی تھی، ان کے ساتھ سب تھے. جو کوئی ایسا لیڈر آئے گا جس کو ڈر نہیں ہوگا، جو پرفارمنس پہ آئے گا، جو عوام کی بات سنے گا، جو عوام کی بات کرے گا، تو کیا اس کو تختہ پہ پہنچا نہیں کہ ملٹری آ جائے گی، امریکہ آ جائے گی، کوئی اور آ جائے گی، تو پھر اس کا انجام بھی دیکھ لیں. کیا اس کو تختہ دار پہ پہنچا دیا جائے گا؟ کیا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا؟ پھر کچھ اور قوتیں ایک فوجی عامر کے ساتھ مل کر آئیں گی، پھر وہ ملک پر آمرانہ دور کریں گی، پھر جمہوریت آئے گی، پھر اس کو نکال دیا جائے گا. یہی تسلسل چلتا رہے گا. ابھی بھی تو جمہوریت کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا. اگین آپ بات جب ایک حکومت کمزور ہو جاتی ہے نا، اور یہ بات آپ بھی مانیں کہ ان دی اینڈ وہ جب دور اینڈ ہوا تھا جو ان کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا، ہم سب مانتے ہیں. لیکن پاپولیرٹی جب نیچے آنی شروع ہو جائے اور آپ اس پاپولیرٹی کو پوزیشن بچانے کے لیے حرکتیں شروع کر دیں، جیسے ان حکومتوں نے شروع کی ہوئی ہیں جو آج کل کی ہیں اور اس سے پہلے بھی، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، امریکہ کیوں نہیں انڈیا کو ہٹ کرتا، کیوں نہیں چائنا کو ہٹ کرتا، کیوں ان ممالک کو ہٹ نہیں کرتا؟ امریکہ کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، امریکہ صرف ان ممالک کو ہٹ کرتا ہے جہاں ویک اور کرپٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں، جہاں اکانومیز جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں. افغانستان دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں ویتنام دیکھ لیں، آپ گریناڈا دیکھ لیں، آپ پناما دیکھ لیں، وہ پروفائل کرتی ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ہم اس پروفائل میں فٹ آتے ہیں. وی ہیو ویک گورنمنٹس، اکانومیز جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ پہ، اور ہماری کرپٹ گورنمنٹس ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں؟ میں تھوڑا سا میں ایگری کرتی ہوں، آئی ڈو ایگری ود یو، لیکن انسان کو اپنے اندر بھی دیکھ لینا چاہیے، تھوڑا اپنے اندر بھی جھانک لینا چاہیے. You know, it's very easy to say go America, go فلانا یہ وہ. وکی لیکس میں سب نے پڑھ لیا، سب کی اصلیت سامنے آ گئی کہ وہ جو سفیر تھی این پیٹرسن، ان سے کوئی ویزے مانگ رہا تھا، کوئی کیا مانگ رہا تھا، کوئی وزارتیں مانگ رہا تھا. Let's forget about it. جو بھی اس ملک میں حکمران آیا ہے یا گیا ہے وہ امریکہ کے سائن سے آیا ہے، این آر او لے کے گیا ہے. تو معذرت کر کے کلنٹن صاحب کی دس از دا ریالٹی. یہ ریالٹی کب چینج ہوگی؟ چھوٹے سے وقفے کے بعد بات کرتے ہیں.